مقصد یہ ہے کہ کل شام میں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ایک بی ایل اوز کو فارم دینے کا تاریخ میں توسیع کی ہے، تو اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے۔ پہلے تاریخ تھی 24 جولائی، اب اس کو بڑھا کر 3 اگست کر دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے اب اس کے ساتھ ڈرافٹ پبلیکیشن ہوگا 10 اگست کے دن، اور پھر کلیمز اینڈ آبجیکشنز 10 اگست سے 9 سپتمبر تک ہوگا، پھر فائنل پبلیکیشن جو ہے 12 اکتوبر کو ہوگا۔ تو آپ کے ذریعے سے میں عوام تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا تھا اور چاہتا بھی ہوں کہ اب جب تاریخ میں توسیع ہوئی ہے، ایکسٹینڈ ہوا ہے، تو ہم عوام سے گزارش کریں گے کہ پرانی تاریخ میں میں نے کہا تھا کہ 20 جولائی تک آپ اپنا انیومریشن فارم بی ایل او کو دے دیجئے۔ اب کیونکہ اب تاریخ میں ایکسٹینشن ہوا ہے، میری تمام عوام سے گزارش یہ ہے کہ اپنا انیومریشن فارم آپ 30 جولائی کے دن آپ بی ایل او کو دے دیجئے۔ اور کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ پھر بی ایل او کے پاس، ہر بی ایل او کے پاس کم سے کم 1000 سے 1100 فارم تو اس کو اپلوڈ کرنا پڑتا۔ تو یہ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ نہیں 3 اگست تک ہم دیں گے، تو مجھے ذرا مشکل نظر آتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے، سیف یہ ہے کہ ہم لوگ 30 جولائی تک اپنا انیومریشن فارم بی ایل او کے حوالے کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن ووٹرز کی میپنگ ہو چکی ہے 2002 کے ووٹر لسٹ سے، چاہے ان کے نام سے ہوئی ہو یا ان کے والد والدہ، مدر فادر، یا دادا دادی یا نانا نانی سے ہوئی ہے، تو وہ لوگ بھی اپنا فارم 30 جولائی تک دے دیں۔ اور جن کی میپنگ نہیں ہوئی ہے اور جن کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، وہ بھی 30 جولائی کے دن سائن کر کے دے دیں۔ اور جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں بھی ہیں، وہ انیومریشن فارم پر اپنا نام، آدھار کارڈ کا نمبر، اپنے والد والدہ کا نام، یا پھر اپنے شوہر یا اپنے بیوی کا، ہسبینڈ یا وائف کا نام لکھ کر، ٹیلی فون نمبر لکھ کر وہ بی ایل او کے حوالے کر دیں۔ کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، مگر اگر آپ فارم نہیں دیں گے تو آپ کا نام ڈرافٹ لسٹ میں نہیں آئے گا۔ تو ڈرافٹ لسٹ نئے نوٹیفیکیشن کے لحاظ سے 10 اگست کو آئے گی۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہر کوئی ووٹر جس کی میپنگ ہوئی ہے، جس کی میپنگ نہیں ہوئی ہے، ڈاکومنٹس لگا کے دینا ہے، وہ بھی دینا ہے۔ اور جس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، وہ بھی انیومریشن فارم جن کے پاس آیا ہے، وہ اس کو سائن کر کے، فوٹو لگا کر، اپنا نام، یہ سب چیزیں دے کر بی ایل او کو دے دیجئے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ بہت سے ڈاؤٹس ہیں انوملیز کے بارے میں، کہ انوملیز میں کیا ہوگا۔ تو انوملیز میں دیکھیے، خود یہاں کے تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر نے ایک انگریزی روزنامے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ ان کا نام خود انوملی میں آئے گا۔ تو ظاہر ہے ان کو بھی نوٹس آئیں گی۔ تو جب نوٹس آئیں گی تو اس کا جواب آپ یا تو ڈاکومنٹ سے اس کو کلیریفائی کریں گے، یا پھر آپ اسپیلنگ مسٹیک ہے یا جو بھی ہے، پروجنی ہے، میپنگ ہے، وہ بتا سکتے ہیں۔ تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہم نے اپنے لیگل سیل کے ذریعے کم سے کم کتنے 220 لائرز سے رضامندی حاصل کی ہے، اور وہ ہر اسمبلی کانسٹیٹنسی میں جا کر اگر نوٹس جس کو آئے گی، کیونکہ جب آپ کی ڈرافٹ پبلیکیشن ہوگا تو اس میں وہ لسٹ بھی لگائی جائے گی جن لوگوں کو نوٹس دی جائے گی۔ تو وکلاؤں کی طرف سے پورا ایک آپ جانتے ہیں کہ بنگال سے ہم نے صبر انسٹیٹیوٹ کے ذمہ داروں کو بلایا، انہوں نے ایک ماڈیول تیار کیا کہ کس طریقے سے
ERO کے پاس ہم اپنی بات کو رکھیں گے، اپیل بولیں گے نا اس کو، نوٹس کا جواب دیں گے، تو وہ بھی کر کے انتظام کر کے رکھے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ جب فائنل پبلیکیشن 12 اکتوبر کو آئے گا تو اس میں جو جینیون ووٹرز ہیں، جو زندہ ہیں، ان تمام کے نام فائنل پبلیکیشن میں آنا چاہیے، اور جو پیریڈ آف کلیمز اور آبجیکشنز ہے اسی کے دوران میں فارم 6 کی دوبارہ وہ لوگ چیکنگ کریں گے آ کے، تو آپ اس وقت بھی فارم 6 اپنا دے سکتے۔ فارم 6 کا معاملہ ہے جس کا نام نہیں ہے، جس کے پاس انیومریشن فارم نہیں آیا، انہوں فارم 6 لے کر اس میں ڈکلریشن سائن کر کے آپ BLO کو دینا، اور اس کی چیک کریں گے BLOز آ کر جب 10 اگست سے 9 اکتوبر کے درمیان میں۔ تو یہ چیزیں ہیں، میں چاہتا تھا کہ عوام تک یہ پیغام پہنچے، اور ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کا ریچ بھی ہے، اور کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ SIR ایک بہت بڑا عوام کے لیے ایک تشویشناک مسئلہ بن چکا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اب سٹیزن شپ سے، شہریت سے جوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں، اور پھر آپ جانتے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے نماز استسقاء کا اہتمام ماساب ٹینک میں، جو وہاں پر عیدگاہ ہے، عیدگاہ بلالی میں 26 تاریخ کے دن صبح 9:30 بجے وہاں پر اہتمام کیا گیا ہے۔ اس میں بھی عوام سے گزارش ہے کہ وہ اس میں شرکت کریں، کیونکہ بارش کی قلت ہے، اور محکمہ موسمیات کے جو ماہرین ہیں، انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اس سال پورے ملک میں بارش کے کم ہونے کے آثار ہیں۔ ہم کو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایسا نہیں ہوگا، مگر ہم کو اپنی شریعت یہ بتاتی ہے کہ ہم لوگ جب اس طرح کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں ہم اللہ سے رجوع کریں، اور میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس دن صبح 9:30 بجے اس نماز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جس طرح ہم لوگ دونوں عید کی نمازیں پڑھنے کے لیے نماز کے لیے جاتے ہیں عیدگاہ کے لیے یا کھلے میدان میں، اسی طریقے سے وہاں پر ہم سب کو آ کر اللہ سے ایک رخت انگیز طریقے سے دعا کر کے کہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تلنگانہ میں، پورے ملک میں اللہ نفع بخش بارش عطا فرمائے، یہ ہماری کوشش ہے۔ اور میں نے مجلس کے تمام اضلاع کے لوگوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بھی اس طرح کے نماز کا اہتمام کریں، اور میری امتیاز جلیل صاحب سے بھی بات ہونے والی ہے، ان سے بھی کہوں گا کہ اورنگ آباد میں بھی اور مہاراشٹر میں بھی اہم مقامات پر علماء اور مشائخین سے مشورہ کر کے ان کی سرپرستی حاصل کر کے اس طرح کا کام کریں۔